فتنے کا موقع پاتے ہی کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر صلح پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے کوئی چوک ہو جائے۔ کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے وارثوں کو خون بہا دینا ہوگا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام نہ ملے تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کرتے وہ دراصل ظالم ہے۔ جب وہ مر گئے تو فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ جو کوئی ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ پائے گا، اور جو اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سفر میں نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان 2 ٹکڑیوں میں بٹ جائیں، ایک مورچہ سنبھالے اور دوسری ٹکڑی امام کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے بعد دوسری ٹکڑی آئے گی اور دوسری رکعت کی تکمیل کرے گی۔ اس اثنا میں پہلی ٹکڑی مورچہ سنبھالے گی اور امام کے پیچھے دونوں ٹکڑیاں چوکنا رہیں اور اسلحہ لیے رہیں۔ اس صلاۃ خوف کے بعد کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ حالت جنگ سے اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز دراصل ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے معافی چاہے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگشوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے جبکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہے تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ لوگ اس باغی شیطان کو اپنا معبود بناتے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، انہیں بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا، وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ جس نے شیطان کو اپنا ولی و سرپرست بنایا وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ انجام کار آرزوؤں اور تمناؤں پر موقوف نہیں ہے، عمل ہی انسان کو جنت میں پہنچائے گا۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ اگر عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں کہ میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی ہی مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں۔ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو
لٹکتا چھوڑو، اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اہل ایمان انصاف کے علمبردار خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور گواہی کی زد خود تمہاری ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک لوگ دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ منافق تمہارے معاملے میں انتظار میں رہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تمہارا پلہ بھاری ہو گیا تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا ہے۔ منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواڈول ہیں۔ اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگمانی پر زبان کھلے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ سب پکے کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والی سزا مہیا کی گئی ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر نازل کرا دو، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو۔ ان کے جرم کی تاریخ لمبی ہے، کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ اہل کتاب لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ پختہ علم رکھنے والے اور ایماندار بھی ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں ان تعلیمات پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ اے نبی، ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی جس طرح تم سے پہلے کے پیغمبروں کی طرف بھیجی گئی۔ تمام رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول اور ایک فرمان تھا جو مریم کی طرف بھیجا گیا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ اور رسولوں پر ایمان لاؤ، نہ کہو خدا تین ہیں، باز آ جاؤ، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ وہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مخرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو وہ وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ سورہ مائدہ۔ اہل ایمان، بندشوں کی پابندی کرو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں۔ حالت حرام میں شکار نہ کرو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو،
ان لوگوں کو نہ چھڑو جو اللہ کے مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون